کریں گے پہلے رمضان کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی اہمیت کیا ہے، بیسیکلی روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو ینگ اسٹار ٹی وی نیوز ہر سال کی طرح اس سال بھی لے کر آیا ہے آپ کے لیے ایک نئی ٹرانسمیشن رمضان قریب، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے علماء دین اور اس کے علاوہ نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے علاوہ رب ذوالجلال کی شان اقدس میں گونجیں گی نعتیں، حمد اور بہت کچھ. تو ویورز آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری رب نواز صاحب، جن سے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت سے. تو جی سر، اپنے ہمارے پروگرام کا آغاز کیجیے گا تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. جی تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے. اب ہم آگے بڑھیں. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ رسول اللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی اسے پرخطا کی قسمت
میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جی تو ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے آج، اور ہم آج بات کریں گے مجاہد اکرم عطاری صاحب سے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ماہ رمضان کے روزے میں۔ تو ہم بات کریں گے الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہ شرف بخشا اور اپنی آواز اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک شائع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ روزوں کو بھی اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی یاد میں روزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے نزدیک وہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، باقی کسی مہینے کا بھی ایسا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا۔ رمضان واحد وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام کے بیچ موجود تشریف لے آتے اور بیان فرماتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے، فرماتے کہ لوگوں، صحابہ کرام سے آپ ارشاد فرماتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسا مہینہ آنے والا ہے؟ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں آپ ایک نفل اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کا اجر فرض کے برابر کر دیا جائے گا، اگر کوئی آپ فرض ادا کرو گے تو اس فرض کا اجر آپ کو 70 گنا زیادہ کر کے دے دیا جائے گا۔ جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے فرض ہے اور ایسے ہی حج ہمارے لیے فرض ہے، لیکن جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتے ہیں، وہاں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نیک لوگوں کو، بزرگوں کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو وہاں ہم جا کے جو رحمتیں حاصل کرتے ہیں، جو نعمتیں حاصل کرتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ ہمیں آ کے وہ رحمتیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ رمضان کو، کعبہ معظمہ کو اگر آپ کنواں کہو گے تو آپ کے لیے رمضان کیا ہے؟ دریا ہے۔ اگر آپ کعبہ کو دریا کہو گے تو آپ کے پاس رمضان وہ بارش ہے جو چھما چھم ہر وقت برستی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں ایک بار پھر رمضان سے نور اور مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں آئندہ جو بھی گھڑیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر نیکیاں اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں اگر آپ ایک کوئی بھی نیکی کرتے ہو، اس کا حساب، اس کا عمل، اس کا اجر آپ کو 70 گنا زیادہ کر کے دے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے دار، اس میں گناہ گاروں کے لیے بھی انعام ہوتا ہے، اس میں تمام لوگوں کے لیے، تمام مجرموں کے لیے اس میں پہلے 10 دن دیکھو اللہ تعالیٰ نے رحمت کیے ہیں، اگلے 10 دن آپ دیکھو تو آپ کو جہنم سے آزاد، اس میں دوزخ سے آزادی ہے، دوزخ سے پناہ ہے، اور اگلے 10 دن دیکھو، آخری 10 دن عشرہ مغفرت ہے جس میں ہم جہنم سے ہماری آزادی ہوتی ہے، لوگ جہنم کے، اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ ایک افطار میں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ایک، اگر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پہ تشریف لے گئے۔ جیسے آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے تیسری سیڑھی کے اوپر جیسے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ دے کر فری ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کچھ ہم نے ایسا دیکھا ہے جو پہلے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آج دعا منگوانے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جیسے ہی میں نے خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی
ناک خار آلود ہو اس شخص کی، ہلاکت ہو اس شخص کی، بربادی ہو اس شخص کی کہ جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اس کے روزے نہ رکھ سکے۔ تو دیکھیے اب رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج رمضان میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے دعا منگوانے والے کون ہیں؟ تمام معصومین کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، اور آمین والے کہنے والے کون ہیں؟ تمام جہانوں کے سردار۔ اب دعا کیا مانگائی گئی کہ جو رمضان پائے اور اس کے روزے نہ رکھ سکے، ہلاکت ہو اس شخص کی، بربادی ہو اس شخص کی۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا روزہ ایسا ہوگا کہ سوائے ان کو بھوک پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا روزہ ہوگا کہ کیسا روزہ رکھیں گے ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ صرف خالی منہ کا روزہ رکھیں گے، ان کی آنکھ کا روزہ نہیں ہوگا، ان کے کانوں کا روزہ نہیں ہوگا، ان کی زبان کا روزہ نہیں ہوگا، ان کے ہاتھوں کا روزہ نہیں ہوگا، ان کے پاؤں کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے صرف ہمارا منہ کھانا پینا بند کرنا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ناظرین اور آپ سب سے یہ التجا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آج اس کے لیے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے پانی پینا چھوڑ دیا، آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، جی تو اب آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اب جو پانی پینا چھوڑ رہے ہو یا کھانا کھانے چھوڑ رہے ہو تو کیا یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ یہ سب چیزیں حلال ہی ہیں۔ اور دیکھیے آپ اس رمضان میں اگر نعمتیں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں تو کچھ ان کے اصول بھی ہیں۔ اس کے اندر ہم نے رہ کے کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جو کچھ کاموں کا کرنے کا اگر ہمیں حکم ہے تو کچھ کاموں سے بچنے کی وعید بھی سنائی گئی ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ پانی پینا کھانا کھانا سب حلال چیزیں چھوڑ رہے ہو تو ضرور ہے کہ آپ اس رمضان میں آپ کو وہ تمام حرام چیزیں بھی چھوڑنی ہوں گی۔ جیسے کہ آج اب رمضان آتا ہے ہمارا مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں مارکیٹ میں جاؤ جو پہلے حساب ہوتا ہے اب رمضان سے پہلے جیسے ہی اب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا ادر کنٹریز میں جائیں گے آپ کو ہر چیز اچھی ملے گی۔ اب لوگ کفار کا کچھ ادر کنٹریز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے اہل ایمان نہیں ہیں دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اپنی وہ چیزوں میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمان لوگ ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ جو جس چیز کا ریٹ سنگل ہوتا ہے وہ ڈبل کر دیتے ہیں، ڈبل کا وہ فورتھ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک رمضان میں اگر کوئی بھی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس میں وہ ایسا ہے کہ اگر وہ بنا توبہ کیے اگلا رمضان اس کے آ جائے جب بنا توبہ کی وہ مر جائے تو اگر آپ کو جیسے نیکیوں کا اجر بڑھایا جاتا ہے تو گناہ اگر کوئی بھی ایک ایسا گناہ کرو کہ اگر اگلا رمضان تک پہنچ جاؤ تو اس پچھلے رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کو نیکیوں کا اجر مل رہا ہے ویسے آپ کو گناہوں کے بچنے کے لیے بھی آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایک گناہ کرو گے تو آپ اگر توبہ کیے بغیر اگلے رمضان سے پہلے مر گئے تو آپ کی کوئی بھی نیکی کوئی بھی نماز کوئی بھی روزہ کوئی بھی زکوٰۃ حج آپ کی قبول نہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے اگر رمضان کا بیسکلی مقصد کیا ہے، رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان دیکھیں رمضان کچھ مہینے ایسے تھے جو ان کے اسلامک اور عربی کے مطابق ان کو یہ رکھا گیا تھا ان کے نام کے مطابق، لیکن جب رمضان آیا تھا تو اس ٹائم شدید گرمی تھی تو رمضان کا نام رمز یعنی شدید گرمی سے نکلا گیا ہے۔ تو رمضان ایک تو گرمی کا مطلب وجہ سے بھی رکھا گیا، دوسرا ہمیں یہ سب سے مین چیز سکھاتا ہے صبر۔ رمضان کا دوسرا نام کیا ہے؟ صبر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان روزہ اب کوئی بھی نماز پڑھتے ہو حج کرتے ہو کوئی بھی نیکی کرو تو اس کا اجر جو آپ کو ملتا ہے وہ کاؤنٹیبل ملتا ہے۔ آپ کو ایک درود شریف پڑھو آپ کو اتنا اجر ملے گا، آپ نماز پڑھو جیسے آپ نے ابھی ہم نے کہا کہ آپ فرض ادا کرو گے آپ کو 70 گنا ملے گا، آپ نفل پڑھو گے تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جزا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا غفور رحیم ہے کہ اب ہم اس کو کون نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں رب ہوں، یعنی اب وہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں دے گا۔ تو اللہ کی شان کی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں تو جتنے آج اس دنیا میں دنیا بننے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دنیا میں آ چکے ہیں اور جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اگر ان سب کی دعائیں قبول ہو جائیں
جو چاہیں وہ سب کو مل جائے، جتنی جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کریں، جس چیز کی وہ اللہ سے التجا کریں، اگر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سب کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں، اگر وہ سب کو سب کچھ مل جائے کہ جتنے لوگ آ چکے ہیں، جتنی مخلوقات آ چکی ہیں، اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی نعمتوں میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے روزہ دار کا کتنا اجر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی شان کے مطابق، ہماری اوقات کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ بے شک۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ روزہ جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ مختلف چیزیں ایسے دیکھیں کہ روزہ آپ اکثر ہمارا مشہور یہ ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو قے کے مختلف حکم ہیں، جیسے کہ آپ کو قے آئی، قے یعنی الٹی جیسے آپ کو آتی ہے، تو ایک آپ کو اتنی الٹی آئی ہے کہ آپ کی بڑے بالٹی بھر گئی ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا اگر آپ اس خود، اب یہ کہہ کہ اپنے منہ میں انگلی ڈال دو یا کچھ ایسا ویسا عمل کرو کہ آپ خود مطلب ہاتھ سے قے کو لے کے آؤ گے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ہے آپ جیسے کہ وضو کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہیں، کچھ ہم کلی کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یاد ہے کہ ہمارا روزہ ہے اور ہمارا غلطی سے پانی چلا گیا تو پھر بھی ہمارا روزہ جاتا رہے گا۔ اور اگر ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمیں روزہ ہے، ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی قطرہ پانی کا اندر چلا گیا تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ جیسے ہم، اگر آپ کے دانتوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، اگر آپ کو کوئی تھوک وغیرہ آ گئی ہے تو آپ کے اندر منہ میں اگر اس کو نگل گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر جو پہلے سے دی۔ اگر ہاں ایسی اگر جیسے سحری کا وقت آتا ہے، آپ سحری کر رہے ہوتے ہو اور ادھر سے اذان ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر منہ میں جو پانی ہے ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا، آپ کے منہ میں پانی ہے، کھجور ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کے منہ کے اندر ہے، ادھر سے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو اکثر لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کو اندر ہی لے جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کو آپ فوراً باہر نکالو گے، اگر ٹائم ختم ہو گیا اور اگر آپ اس کو دوبارہ اندر لے گیا تو آپ کا پورا روزہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارا روزے کی نیت بھی لازمی ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دن کے لیے نیت، اگر آج کچھ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں کہ جی آپ کی روزہ رکھنے کی نیت ہے تو روزے کی نیت کر کے سو جاؤ تو صبح آپ کا روزہ ہو جائے گا، تو کیا یہ؟ دیکھیں سحری ایک سنت ہے، کچھ لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے بنا سحری کے روزہ رکھا ہے، لیکن اگر ان سے دیکھا جائے تو وہ جو سحری انہوں نے نہیں کی نا، انہوں نے ایک بہت بڑی سنت کو قضا کر دیا۔ اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ شاہ عبداللہ شاہ گزرے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں پورا رمضان یا پوری زندگی بنا کھائے پیے رہ سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں سحری یا میں کھانا پینا اس لیے کھاتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی آقا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے میں کھانا پینا کرتا ہوں۔ اور سحری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کے ہمیں یعنی کہ یہ مہینہ تو ایک گولڈن چانس ہے۔ اگر آپ نہیں رکھو گے، سحری نہیں کرو گے، آپ نے اگر کل سے نیت کی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ رمضان آنے والے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ رمضان ہے اور میرا روزہ ہے، کیسا آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے لیے نیت لازمی ہے۔ ہاں اگر آپ جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے تو روزے کی نیت آپ کر سکتے ہو کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، یا آج سے آپ نیت کرو کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ اور ہمارے لیے قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، جو ہم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے ہوا کرتے تھے، ان کے لیے سحری کی عبادت نہیں تھی، سحری کا ثواب نہیں تھا۔ وہ آج اگر افطاری کریں گے، کل پھر وہ افطاری کرتے تھے۔ اگر آج وہ افطاری کرنے کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی سو گیا، دوبارہ اٹھ کے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اور ہمارے لیے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہی انعام فرمایا کہ ہم اگر سو بھی جائیں، صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھیں، صبح اٹھ کے سحری بھی کریں، پھر بھی ایک ٹائم دیکھیں۔ پہلے تھا کہ اگر آپ نے آج سے افطاری کر لی ہے، اس کے بعد آپ سو گئے ہو، پھر آپ اگلی افطاری کرو گے، آپ کو سحری کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ پہلے امتوں کے لیے سحری کی جیسی نعمت نہیں تھی، تو ہمارے پاس یہ نعمت ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ روزہ شریعت نے کن کن لوگوں کو جو ہے وہ رخصت کی اجازت دی ہے روزے کی؟ دیکھیں ہر عاقل و بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے، جیسے آپ ایک سفر میں ہیں تو آپ ایک روزہ اس ٹائم قضا کر سکتے ہو اور اس کا کفارہ کرنا بعد میں لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر جو مطلب اپنے بچوں پر آپ روزہ رکھواتے ہو تو آپ کم از کم ان کو 10 سال کی عمر میں آپ بولنا شروع کر سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھو۔ جیسے ہی بچہ 12 سال میں ہو تو بچے کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکے، جتنے بھی اگر وہ دیکھیں اس کو وہ طاقت رکھتا ہے، وہ کھانے پینے کے بدا 12 سال تک اس کو روزہ اس کے اوپر رکھوا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور یہ ماں باپ کو بھی چاہیے اور ہم سب کو بھی چاہیے۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے سے بچوں کو بھوک لگ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، خود مفتی بن جاتے ہیں، خود عالم دین بن جاتی ہیں، ہم شرعی رہنمائی لیتے نہیں ہیں اور سب کو بیٹا آپ روزہ توڑ دو، بیٹا آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ 12 بجے والا روزہ رکھ لو، بیٹا آپ کو یہ روزے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے اوپر فرض ہے، آپ دیکھو ہم ہر عاقل و بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے۔
بظاہر اس میں جیسے کچھ خواتین کے اوپر کچھ ایسے ایام آتے ہیں ان کے اوپر روزہ قضا کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب سفر میں شرعی سفر ہے، یعنی کہ اگر آپ اتنا سفر ہے کہ آپ 90 سے 96 کلومیٹر اگر اپنے شہر سے دور جا رہے ہو، اپنا شہر چھوڑو گے، آپ 90 سے 96 کلومیٹر کے لیے دور چلے گئے، آپ شرعی مسافر بن گئے ہو، تو اس میں آپ کے لیے نماز کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ قصر نماز ادا کرو گے، اور اس کے لیے روزے کا بھی ہے کہ آپ روزہ قضا کر سکتے ہو اس میں. جی تو ویورز ہمارے ایک اور مہمان خصوصی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. قاری عامر علی اطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت خوانی میں سنائیں گے اور اس کے علاوہ بھی ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی تو سر آپ پیش کیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں حمزہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں حمزہ تیرا. کو میسر ہو نظارہ تیرا، حاتم کو میسر ہو نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے تجھے اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. جی تو سر بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لے آئے. ویورز بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف اور ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے قاری عامر اطاری صاحب کی دعا سے. جی سر دعا کرائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وآناء النهار. یا اللہ عز و جل ہمارا یہاں آنا بیٹھنا رمضان المبارک کے بارے میں سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا اور بھی جتنا کچھ ہم نے یہاں سیکھا پڑھا تمام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب اپنی شائع نشان عطا فرما. ہماری ناقص عقلوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شائع نشان عطا فرما. اس ثواب کی برکت سے جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں پریشان ہیں قرضدار ہیں تمام کی بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں دور فرما. یا اللہ عز و جل ثواب کی برکت سے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما. یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا نیک اور صالح بنا. یا اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. یا اللہ عز و جل ہماری ظاہری باطنی لغزشوں کو خطاؤں کو گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ عز و جل اس ماہ مبارک کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما. روزہ رکھنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے تیرا ذکر کرنے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ظالموں کو نصب نابود فرما. مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ عز و جل ملک پاکستان کی خیر فرما. اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ عز و جل جو مانگ سکے وہ عطا فرما. جو نہ مانگ سکے ہوں ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے رسول سے ہم اجازت چاہیں گے. تب تک یہ اسٹارٹنگ سے اپنے